بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج آپ کے سامنے فعل مضارع کے صیغے میں لفظی اور معنوی طور پر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اور وہ تبدیلی کس بنا پر ہوتی ہے، تبدیلی کن حروف کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ بہت ہی اہم ترین یہ لیکچر ہے، توجہ کے ساتھ اسے سنیے گا، امید ہے آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تبدیلیوں سے مراد ہے کہ فعل مضارع کے صیغے میں لفظی اور معنوی تبدیلی، کیونکہ مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ دو زمانوں میں مشترک ہوتا ہے، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل۔ اس کے 5 صیغے تو مرفوع ہوتے ہیں اور اس کے 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کے آخر میں نون ضمیری ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے، یعنی فعل مضارع سے پہلے، بعض حروف کے داخل ہونے سے فعل مضارع کے اس کے لفظوں اور معنوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس تبدیلی کو تغیرات مضارع کہتے ہیں، یعنی مضارع کی تبدیلیاں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مضارع پر داخل ہونے والے حروف اس میں 2 طرح کی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، ایک معنوی اور دوسری لفظی اور معنوی۔ یعنی بعض حروف وہ ہیں جو صرف معنوی تبدیلی کرتے ہیں، اور بعض حروف وہ ہیں جو لفظی اور معنوی دونوں طرح اس میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اب تبدیلی کیسی ہوتی ہے؟ معنوی تبدیلی تو وہ حروف کرتے ہیں جو صرف مضارع کے معنوں میں، یعنی کہ وہ حروف جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہیں 4: لام مفتوح، سین، سوف اور لا۔ لام مفتوح یہ مضارع پر آتا ہے اور اسے زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے، فعل مضارع جو ہے زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں زمانوں میں مشترک ہے، لیکن یہ جو لام ہے، جب یہ لام مفتوح فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ صرف زمانہ حال کے ساتھ اسے خاص کرتا ہے، جیسے لا یفتح۔ اب اس کا ترجمہ آپ یہ کریں گے، البتہ وہ کھولتا ہے، جیسے انی لا یحزننی، بے شک وہ مجھے غم میں ڈالتا ہے۔ اب اس کا غم میں ڈالے گا یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ دوسرا حرف ہے سین۔ سین یہ مضارع کو مستقبل قریب کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، مستقبل قریب کے ساتھ، فیوچر میں لیکن قریب، جیسے سیعلم، وہ ابھی جان لے گا، یعنی کچھ دیر بعد جان لے گا۔ فیوچر یہی ہوتا ہے کہ بعد آنے والا، اور پریزنٹ جو چل رہا ہے زمانہ حال ہے۔ تیسرا حرف ہے سوفا۔ یہ مضارع پر داخل ہو کر اسے مستقبل بعید کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یعنی فیوچر لیکن کچھ دیر بعد کرنے کے کاموں میں کرنے کے ساتھ اس کو خاص کرتا ہے، جیسے سوف یعلمون، وہ تھوڑی دیر بعد جان لیں گے یا وہ جان لیں گے۔ تو یہ دور کے لیے ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے لا۔ لا یہ مضارع پر داخل ہو کر مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی فیوچر میں اس کے اندر نفی کا معنی پیدا کرتا ہے، جیسے لا يدخل، وہ داخل نہیں ہوگا۔ اب نہیں ہوگا تو اس میں دیکھیے حال کا ترجمہ نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، 3 قسم کے حروف وہ ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ 3 حروف کون کون سے ہیں؟ حروف نواصب، حروف جوازم اور نون تاکید۔ حروف نواصب اور حروف جوازم یہ جو دونوں ہیں، یہ دونوں تو تنہا ہی یعنی کہ لفظی اور معنوی تبدیلی فعل مضارع پر کرتے ہیں، جبکہ نون تاکید جو ہے یہ دوسرے حرف کے ساتھ مل کر تبدیلی کرتا ہے۔ اب ان کی تفصیل سنیے۔ حروف نواصب یعنی نصب دینے والے حروف، یہ تعداد میں 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ اسے یاد کر لیجئے، طلبہ کو اس کی توجہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا آگے فعل مضارع پر اعراب کون سا دیں۔ تو یہ حروف جو ہیں لفظی تبدیلی پیدا تو اس طرح کرتے ہیں کہ فعل مضارع کے 5 صیغوں کو نصب دے دیتے ہیں، یعنی جو مرفوع ہوں گے ان کو نصب دیں گے، جیسے ینصرو سے اگر اس سے پہلے حرف ناصب کوئی لگاتے ہیں نصب دینے والا، جیسے لن اگر لگائیں تو لن ینصرا، لن تنصرا۔ 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں، جیسے لن ینصرا، لن ینصرو۔ اب ینصرونا، ینصرانی تھا، تو لن جب داخل ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اس کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا، لن ینصرا، ینصرانی سے لن ینصرا، ینصرون سے لن ینصرو۔
اس کے بعد نون ضمیری میں کچھ عمل نہیں کرتے، نون ضمیری جیسا ہے ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، جیسے یفعلنا سے لن یفعلنا، لن تفعلنا وغیرہ۔ اگر مضارع کے آخر میں حرف علت الف واو یا ہو تو یہ جو حروف ہیں اس کو بھی نہیں گراتے، البتہ اگر واو اور یا ہو تو نصب ظاہر ہوتی ہے، اور اگر آخر میں الف ہو تو نصب تقدیری ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی، جیسے یدعوا سے لن یدعوا، یرمیا سے لن یرمیا، اور یرضا سے لن یرضا۔ اب اس میں نصب الف جو ہے تو نصب اس میں تقدیری ہوگی۔ اچھا جی، معنوی تبدیلی یہ کیا کرتے ہیں؟ معنوی تبدیلی اس طرح کرتے کہ ان یہ مضارع پر داخل ہو کر مصدر کے معنی میں کرتا ہے اور مستقبل کے ساتھ اسے خاص کر دیتا ہے فعل مضارع کو۔ اس ان کو ان مصدریہ کہتے ہیں، جیسے ان ینصرنی، اس کا میری مدد کرنا۔ ینصرو کا معنی ہوتا ہے مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، ان داخل کیا ان ینصرا تو اس کا ترجمہ ہوگا اس کا مدد کرنا، نی میری۔ اس ان اور فعل کے مجموعے کو مصدر مؤول کہتے ہیں۔ مصدر مؤول یعنی وہ مصدر جس کی تعویل کی گئی ہو، جسے تعویل کر کے مصدر بنایا گیا ہو، مصدر کا معنی اس سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے لن۔ لن کا معنی ہرگز نہیں، یہ مضارع پر داخل ہو کر اس میں نفی کی تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، یعنی نفی کے ساتھ ساتھ نفی کی تاکید کا، ہرگز نہیں، اور اس سے مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے فعل مضارع کو، تو اس کو نفی تاکید بلن کہتے ہیں، جیسے لن ینصرا وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا، لن ینصرنی وہ ہرگز میری مدد نہیں کرے گا۔ کئی کا معنی ہوتا ہے تاکہ۔ اچھا، کئی کے بارے میں ایک بات یہ بھی سن لیں کہ اس سے پہلے لام جارہ کا لفظاً یا تقدیراً ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، یعنی لی کئی لام جارہ کا یا تو لفظاً لام جارہ ہوگا یا پھر تقدیری طور پر ہوگا۔ تو کئی جو ہے یہ مضارع پر داخل ہو کر مستقبل کے ساتھ اسے خاص کر دیتا ہے، اس کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور اس سے پہلے والا یعنی کئی سے پہلے اگر کوئی جملہ ہے تو اس کے مابعد کا یہ سبب ہوتا ہے، پہلے والا کئی کے بعد والے جملے کا سبب ہوتا ہے۔ مثال پر غور کریں، جیسے اسلمت کئی ادخل الجنتا، اسلمت میں اسلام لایا کئی تاکہ ادخل الجنتا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اب دیکھیے جنت میں داخل ہونے کا سبب کیا ہے، وہ ہے اسلام لانا، تو اسلام لانا اسلمت یہ کئی سے پہلے ہے اور ادخل الجنتا یہ بعد میں ہے۔ اس کے بعد اذن۔ اذن کا معنی پھر یا تب، یہ مضارع پر داخل ہو کر مستقبل کے معنی کے ساتھ اس کے خاص کر دیتا ہے، اور اس کا ما بعد یعنی اذن کے بعد میں آنے والا جو جملہ ہوگا وہ کسی سوال کا جواب ہوتا ہے، جیسے اسلم اذن تدخل الجنت، اسلم تو اسلام قبول کر یا اسلام لا، اذن جب تو جنت میں داخل ہوگا، یعنی یہ گویا کہ اسلم تو اسلام لا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اسلام لانے سے مجھے کیا ملے گا، تو اس سوال کا جواب آیا کہ اگر تو اسلام لائے گا تو تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ تو حروف نواصب کی بات ہوگی۔ اب حروف جوازم یعنی جزم دینے والے جو حروف ہیں، ان سے مراد وہ حروف ہیں جو مضارع کے آخر کو جزم دیتے ہیں۔ یہ 5 حروف ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ یہ حروف جو ہیں مضارع پر داخل ہو کر 2 قسم کی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی تبدیلی تو یہ ہوتی ہے کہ یہ مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو جزم دے دیتے ہیں، جیسے یفعلو سے لم یفعل، تفعلو سے لم تفعل، اور 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، یفعلانی سے لم یفعلا، یفعلون سے لم یفعلو، اور نون ضمیری میں یہ بھی کچھ عمل نہیں کرتے، یعنی جیسا ہے ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، یفعلنا سے لم یفعلنا، تفعلنا سے لم تفعلنا۔ اور اگر واحد کے صیغے کے آخر میں حرف علت ہو تو لم جو ہے یہ حروف جوازم جو ہیں اسے گرا دیتے ہیں، جیسے یدعو سے لم یدعو، یرمی سے لم یرمی، یرضا سے لم یرضا۔ تو حروف علت الف و یا جو ہوتے ہیں یہ اسے گرا دیتے ہیں۔ معنوی تبدیلی کیا کرتے ہیں حروف جوازم؟ معنوی تبدیلی یہ کرتے ہیں، ان کی ہر ایک کی الگ الگ اپنی ایک معنوی تبدیلی ہے۔ لم یہ مضارع پر داخل ہو کر مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اسے نفی جات بلم کہا جاتا ہے، جیسے ینصرو کا معنی مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب لم ینصرو
اب ترجمہ یہ ہوگا انہوں نے مدد نہیں کی، ماضی منفی میں لے گیا۔ لما، لما یہ بھی مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اس کا معنی ہوتا ابھی تک نہیں، جیسے لما ینصرو، اس نے ابھی تک مدد نہیں کی۔ اب دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ لم اور لما میں فرق اس طرح ہوگا کہ دونوں ماضی منفی کے معنی میں تو کرتے ہیں، لیکن ان کی نفی میں فرق ہے۔ لما کی جو نفی ہے نا، یہ تمام زمانہ ماضی کو اور گفتگو کرنے کے زمانے تک شامل ہوتی ہے، یعنی پیچھے سے لے کر جب تک آپ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت تک کی نفی کو لما کی جو نفی ہے نا یہ شامل ہوتی ہے۔ جیسے لما ینصرو، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس نے ابھی تک مدد نہیں کی، یعنی میں نے اسے 4 دن پہلے کہا تھا کہ بھئی میری مدد کرنا، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک اس نے میری مدد نہیں کی۔ یہ پوری نفی کو اس نے گھیر لیا۔ جبکہ لم کی نفی ایسا نہیں ہوتا، لم کی نفی تمام زمانہ ماضی کو شامل نہیں ہوتی۔ جیسے لم ینصر، اس کا معنی ہوگا اس نے مدد نہیں کی، سمپل ہے، اس وقت مدد نہیں کی لیکن ہو سکتا ہے بعد میں مدد کر دی ہو۔ لام امر، لام امر یہ لام مکسور ہوتا ہے، یعنی کسرہ والی لام ہوتی ہے، یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو زمانہ مستقبل میں کسی کام کی طلب کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے لینصر، چاہیے کہ وہ مدد کرے، لیدخل، چاہیے کہ وہ داخل ہو۔ اس لام سے پہلے واو یا فا آ جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ جو لام ہے یہ ساکن ہو جاتا ہے، جیسے لیدخل، اب اس سے پہلے اگر واو آ جائے تو بن جائے گا ولیدخل، فا آ جائے فلینصر، ترجمہ وہی رہے گا۔ اچھا جی، لائے نہیں، یہ مضارع کو زمانہ مستقبل میں کسی کام کے چھوڑنے کے معنی میں کر دیتا ہے، کسی کام کے ترک کرنے کے معنی میں کر دیتا ہے لائے نہیں۔ جیسے لا ینصر، تو مدد، لا تنصر، تو مدد مت کر، لا ینصر، وہ مدد نہ کرے، یعنی مستقبل میں، اور دوسرا یہ کہ کام کے چھوڑنے کے معنی میں کرتا ہے۔ ان شرطیہ، پانچواں ان شرطیہ، ان شرطیہ کا معنی ان یعنی اگر، فعل مضارع کے 2 صیغوں پر داخل ہوتا ہے اور دونوں کے آخر کو جزم دیتا ہے اور فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ پہلا فعل دوسرے فعل کا سبب ہوتا ہے، پہلے فعل کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ جیسے ان تنصر انصر، اگر تو مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا۔ اب دیکھیے پہلا جو فعل ہے، اگر تو مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا، تو اس صورت میں پہلا فعل جو ہے وہ دوسرے کا سبب ہے، یعنی تیری مدد، میری مدد کرنا وہ تیری مدد کرنے پر موقوف ہے، یعنی میں اسی صورت میں مدد کروں گا جبکہ تو مدد کرے گا۔ یہ تو ہو گئے نواسب اور جوازم وغیرہ، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فرق محسوس ہوگا۔ باقی نون تاکید والا جو ہے وہ انشاءاللہ میں مستقل طور پر الگ سے اس کو بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔